اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد میں 5 اوقات میں نماز کے بلاوے کے لیے جو کلمات پکارے جاتے ہیں ان کو آذان کہا جاتا ہے۔ آذان شاعر اسلام میں سے ہے۔ آذان کے کلمات کے ذریعے سے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ تبلیغ بھی ہو جاتی ہے۔ ایسے جامع اور مؤثر اور دلکش طریقے سے دن میں کہیں مرتبہ نظام اسلام کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی۔ دنیا کے تمام خطوں، علاقوں، پہاڑوں، جنگلوں، سمندروں اور جزیروں میں، لک و دک صحراؤں میں، تپتے ہوئے ریگستانوں میں، غرض یہ کہ دنیا کی ہر جگہ اذان کی دلکش اور مؤثر صدا دلوں کو دستک دیتی ہے۔ اذان ایک ہمہ گیر دعوت اور ایک عالمگیر پیغام ہے۔ اس کی ہمہ گیری کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ امیر و غریب، شاہ و گدا، عربی و عجمی، عالم و جاہل، ہر ایک کو یکساں طریقے سے رب کریم کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جس شان سے غریب کو پیام دیتی ہے، اسی شان سے امیروں اور بادشاہوں کو بھی اللہ کی طرف آنے کے لیے جھنجھوڑتی ہے۔ اذان کی صدا کائنات میں ہر وقت جاری رہتی ہے۔ زمان و مکان کی حد بندیاں اس بابرکت صدا کو محصور کرنے سے عاجز ہیں۔ دنیا کی فضائیں ہر وقت اس معمور رہتی ہے اس سے، اور اس حقیقت کا علم آپ کو اس بات سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہر گھڑی کسی نہ کسی نماز کا وقت رہتا ہے۔ سورج کے طلوع و غروب کے حساب سے کہیں ابتدا میں، کہیں انتہا میں، اور کہیں درمیان میں اذانوں اور نمازوں کا وقت رہتا ہے۔ اس لیے ایک اذان ہوا میں لہرا کر عالم بالا میں جانے نہیں پاتی، پیچھے سے دوسری اذان، پھر تیسری اذان، پھر چوتھی اذان پہنچتی رہتی ہے۔ اسی طرح تسلسل کے ساتھ زمین میں پھر عالم بالا کی فضاؤں میں اس صدائے حق کی گونج کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیام اور ایک ایسی دعوت حق ہے جس کا ایک سرا مخلوق سے اور دوسرا سرا خالق سے ہر وقت ملا رہتا ہے۔ اس صدائے حق نواز کی ایک عجیب شان یہ ہے کہ یہ حق کا پیغام پہنچانے میں کبھی چوکتی نہیں ہے۔ امیروں کی عالی شان کوٹھیاں، غربا کی جھونپڑیاں، صوفیاء کی خانقاہیں، علماء کے ہجرے کو اس کی راہ میں مانا نہیں ہوتا۔ یہ صدا اپنے اسم و امتیاز کے ساتھ بلا کسی روک ٹوک کے اور کسی دوسرے کا تاخیر قبول کیے بغیر گھروں میں پہنچ کر دلوں کو متوجہ کرتی ہے۔ اس صدائے حق کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ مختلف حالات و کیفیات اور مؤذنوں کے مختلف آوازوں کے لحاظ سے جدا جدا اثرات پیدا کرتی ہے۔ غور کرنے سے آپ کو یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ صبح کے وقت جب اذان کے میٹھے میٹھے بول کان میں پڑتے ہیں اور اس صدا کی لطف اور دلکش لہروں سے خواب غفلت کے پردے دل و دماغ سے لگتے ہیں تو یقین جانیے رات بھر کی نیند میں مدہوش رہنے والا انسان اپنے آپ کو ایک نئی تازگی اور چستی کے ساتھ تازہ دم محسوس کرتا ہے اور بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح دوپہر اور شام کے ہنگامہ خیز ماحول میں بھی مؤذن کی آواز کا یہ کرشمہ نظر آتا ہے کہ کاروبار، دنیا کی مشغولیات میں ڈوبا انسان کشان کشان خانہ خدا کی طرف آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے اور کاروبار زندگی کی چہل پہل ختم ہو جاتی ہے اور تکا ماندہ انسان راحت و آرام کی طرف توجہ کرتا ہے تو عین اسی وقت معرفت و حقانیت سے لبریز الفاظ اذان اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے راحت و آرام کی طرف پہنچانے والے مرکز کی طرف بلاتے ہیں۔
یہ آواز جہاں صالحین و متقین کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں شرف حضوری کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک اسی طرح مجرمین و بدکاروں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ خداوند جبار و قہار کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے، جو تمام معاصی و جرائم سے خبردار ہے اور جو محبوب حقیقی کے سچے عاشق ہیں، جن کے قلوب اس کی بارگاہ میں حاضری کے لیے ہمہ وقت بے چین رہتے ہیں، ان کے لیے اذان کے یہ الفاظ مرہم و سال کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اس کے محبوب حقیقی اور محسن و کریم آقا کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ ذکر بھی ایسے الفاظ کے ساتھ پڑتا ہے کہ تمام خوبیوں اور کمالات کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ مثلا جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ در حقیقت اعلان کرتا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس میں ہر طرح کے کمالات ذاتی طور پر موجود ہیں، اور جو بہت بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ وہم و گمان اور عقل و قیاس کی رسائی جہاں تک ہو سکتی ہے اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ اب جو اس کے سچے عاشقین ہیں، اس کی بارگاہ کی حاضری کے شوقین ہیں، وہ یہ الفاظ سن کر اپنے محبوب حقیقی کی عظمت، قدرت، اس کی بڑائی میں کھو جاتے ہیں، جس سے ان کا قلب سکون و اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان الفاظ میں ذکر محبوب کے ساتھ محبوب حقیقی کی طرف سے پیام ملاقات ہے، جو بجائے خود اہل دل کے لیے سامان فرحت ہے۔ عارفین و صادقین خدا کی معرفت اور اس کی محبت میں ہمہ وقت دیوانے رہتے ہیں، وہ صرف ان راہوں پر چلتے ہیں جو راہیں ان کا پتہ بتاتی ہے۔ ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد خالق کی خوشنودی اور رضامندی ہوتا ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف محبوب حقیقی کو پا لینا ہوتا ہے، حتیٰ کہ محبوب حقیقی کا صرف نام سن کر وہ جد میں آ جاتے ہیں اور ہزاروں شوق بھری بے تابیاں اور ان کے جبین نیاز میں تڑپنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا اور اس نے لفظ اللہ اپنی زبان سے اس طرح ادا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کو سن کر وجد میں آ گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ہوش آنے کے بعد اس شخص سے کہا، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا، مفت میں نہیں کہوں گا، بتاؤ کیا دو گے؟ انہوں نے کہا، یہ مال و متاع تمہارے حوالے۔ اس نے پھر ایک مرتبہ اللہ کا نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ ہوش میں آنے کے بعد کہنے لگے، ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس شخص نے کہا، مال و متاع تمہارے پاس رہا نہیں، پھر اب کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جان حاضر ہے، میں اس کو بھی اپنے حبیب کے نام پر فدا کرتا ہوں اور تم کو مالک بناتا ہوں، تم ایک مرتبہ اس کا نام اور لے دو۔ اس شخص نے کہا، تمہارا مال اور جان تمہیں مبارک، میں تو فرشتہ ہوں، تمہارا امتحان لینے آیا تھا جس میں تم کامیاب ہوئے، واقعی تم خلیل اللہ ہو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اذان کی اہمیت اور محبت ڈال دے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ اذان کے فضائل پر بات ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔